السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے معراج کے بارے میں، جس رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پار کر 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ آخر معراج کسے کہتے ہیں، آج ہم جانیں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کرائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہے، دکھلا دی اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا دیکھتا ہے۔ ایک رات جب آپ سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو یعنی دل کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا، جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا۔ ترجمہ ہے، جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوس تک کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ کٹ گئی یعنی دور ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ دیے گئے، وہ یہ ہیں: پہلے 5 نمازیں فرض کی گئی، جو ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری رکوع دیا گیا، جسے آمن الرسول بما انزل الیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تیسرا، جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ چوتھے، اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے تو اس کی ایک نیکی ضرور لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لیا تو کم از کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے۔ اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر کر لے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی خاتمہ ایمان پر نصیب عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو؟ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔